الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے۔ پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے، اب کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ کے ولی بن کے دنیا سے جائیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، یہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ دوڑ لگانے والے دوڑ لگا کے دیکھیں، ہمت کرنے والے عزم و ہمت کر کے دیکھیں، بڑھنے والے بڑھ کے دیکھیں، چلنے والے چل کے دیکھیں، اللہ کی محبت ضرور پائیں گے۔ یہ بستی کا نام ہے علی پور۔ علی سے کیوں نہ ہو زیر لشکر کفار، علی ہے بشکل اعلیٰ اور اعلیٰ ہے حرف جار۔ علی ہے بشکل اعلیٰ اور اعلیٰ ہے حرف جار، جہاں اعلیٰ آتا ہے وہاں زیر آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی تعداد میں اہل ایمان کو ایک نظر میں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ محبتوں کے ساتھ نوجوان بچے گرم خون رکھنے والے دور دراز سے چل کر گرمی کی شدت کے موسم میں آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر ایک نظر کرم ڈال دے اور اللہ تعالیٰ سب کو نواز دے، اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ نہ جانے کیسے کیسے ٹوٹے ہوئے دل والے، نہ جانے کیسے کیسے بیمار، نہ جانے کیسے کیسے پرابلم اور پریشانیاں اپنے دل میں پالے رکھنے والے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو ہلکا پھلکا کر دے، اللہ تعالیٰ تمام کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ اللہ اپنی محبت کا نور عطا فرما۔ دیکھو دوستو، میں ایک ہفتے پہلے گزشتہ جمعرات کو سفر حج سے واپس لوٹا ہوں۔ اس سفر حج میں اور اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے زیارتوں کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ چیزیں کھلتی ہیں اور کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ دین اسلام نام ہے سراپا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا۔ اپنی مرضی پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے حکموں پر چلنے کا نام دین اسلام ہے۔ کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے، بندہ جو مانگتا ہے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اب جس گھر کی طرف کبھی پیر کر کے نہیں سوئے، کبھی بے ادبی نہیں کی، اس طرف رک کر کے کبھی استنجا نہیں کیا، اس طرف کو کبھی تھوکا نہیں، وہ جب آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگے، جو کچھ سوچا وہ ہوتا ہے سب بھول جاتے ہیں۔ تو میں اپنے دوست احباب کو کہا کرتا ہوں، اتنا پیارا چانس کئی مرتبہ جذبات کے نظر ہو جاتا ہے اور کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتے ہی جو سوچا تھا سب بھول جاتے ہیں، تو مانگے تو کیا مانگے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اپنے گاؤں، اپنی بستی سے لے کر، اپنے گھر سے لے کر دلی تک، اور دلی سے لے کر جدہ تک، اور جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک، اور مکہ مکرمہ اپنے ہوٹل کمرے سے لے کر کعبۃ اللہ کی زیارت تک خوب مانگیں، بار بار مانگیں، تفصیل سے مانگیں، ڈیٹیل سے مانگیں، اور جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو کہیں پیارے اللہ وطن سے لے کر یہاں تک جو کچھ مانگا سب دے دیجیے۔ تو ایک جملے کے اندر ساری کی ساری دعا آ جاتی ہے۔
اتنی تفصیل سے کبھی زندگی میں کبھی کوئی بندہ وہاں کھڑے ہو کے مانگ ہی نہیں سکتا۔ پھر جب کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگا لیے جائیں اور 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لی جائے اور سامنے کعبہ ہو اور ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہوں، تو اللہ سے کہیں پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ اب مخلوق کے در کے چکر کیا ہیں؟ گورنمنٹ میں درخواست دی ہے، اپروول نہیں مل رہی، مخلوق کے چکر، وکیل اور ججوں کے چکر، پولیس چوکی تھانے کچہری کے چکر، ڈاکٹروں کے چکر، ایک چکر ہے دنیا میں، نہ جانے کتنے۔ اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا دیجیے۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ پھر زمزم پیتے ہیں صفا مروہ جانے سے پہلے، کہ اللہ اتنا مبارک پانی پینے کے بعد کہ اللہ ان لبوں کو اور اس معدے کو حرام چیز کھانے اور پینے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیجیے۔ پھر صفا پہ جا کے مروہ کی طرف چلتے ہیں لپک کر، پیارے اللہ یہ کوہ صفا ہے، ہمارے دلوں کو بھی صاف اور صفا کر دیجیے۔ یہ اللہ سیدنا حاجرہ علیہ السلام یہاں دوڑی تھی ننھے اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے، اس کی کوشش میں کہ اللہ میں دوڑ رہا ہوں آپ کی محبت و معرفت کا جام پینے کے لیے، کہ اللہ مجھے جام معرفت پلا دیجیے۔ پھر جب سب کی سر کے بال کٹوائیں کہ اللہ سر کا بوجھ تو میں نے ہلکا کر دیا، دل کے بوجھ کو آپ ہلکا کر دیجیے۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعائیں۔ تو سفر حج میں جو کچھ ادائیں ہیں یہ سب بتا رہی ہیں کہ در حقیقت حج اور عمرہ نام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا، بلکہ پورا دین اسلام نام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو سارے حجاج کرام جمع ہوتے ہیں۔ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا وقت انتہائی پرائم ٹائم، انتہائی گولڈن چانس ہے، بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور غروب آفتاب کے وقت 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی بندہ یہ سوچے پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کون ہے میرے بارے میں یہ سوچنے والا میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے آج رحمت کا دریا بہایا تھا، کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یہ میری رحمت بڑی؟ آج میں نے سب کو دھو مانج کے پاک کر دیا، آج سب کو ایسا کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے، جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ اب اگر اس فضیلت کو آپ لوگوں نے سنا اور حج تو ختم ہو گیا، آپ سوچیں مولانا نے ہمیں عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے کی فضیلت سنائی ہے، حج تو ویسے بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور مہنگا بہت ہوتا جا رہا ہے، نام آتا نہیں ہے کئی دفعہ، قرآن اندازی میں پرائیویٹ میں اتنے پیسے لگتے ہیں کہ جانا مشکل ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں آف سیزن میں جاتے ہیں، موسم بھی بہت معتدل ہوگا، ٹھنڈک سی ہوگی، دسمبر جنوری میں جاتے ہیں۔ اور عرفات کے میدان میں مولانا نے تو سنایا تھا کہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک خیرت و فضیلت ملتی ہے، ہم تو 2 دن 2 رات رہ کر آئیں گے۔ تو بجائے گناہ معاف ہونے کے ہو سکتا ہے گناہ چڑھ جائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تو 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب وہاں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا۔ معلوم ہوا دین اسلام نام ہے اللہ کے حکموں کو ماننے کا۔ پھر 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور ہر کنکری پر اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، اللہ معاف فرماتے ہیں کہ جو گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ ایک کنکری پہ معاف کرتا ہے۔ اب کوئی سوچے یار اتنے 7 کنکریاں مارنی تینوں شیطانوں کو، 21 مارنی، اور اتنے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ یار ہمارے گناہ تو بہت بڑے ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے راتوں کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں کالے کرتوت کر رکھے ہیں۔ یار ایسا کرو کنکری لیتے ہیں ڈھیر ساری، 21 کیا پوری فائرنگ کر ڈالیں گے، مٹھی بھر بھر کے ماریں گے، اور کسی آف سیزن میں چلتے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، جی بھر کے پٹائی کریں گے اس کی، بجائے گناہ معاف ہونے کے اور گناہ چڑھ جائیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو بڑے حریص تھے نیکیوں کے،
اگر ایسا کچھ ہوتا تو صحابہ کرام آف سیزن میں جاتے، صحابہ کرام ادر ٹائم پہ جاتے اور مار کے آتے، لیکن کسی سے ثابت نہیں۔ معلوم ہے دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کرنے اور اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے۔ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ تو پورا کا پورا دین اسلام اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا نام ہے۔ اب ہم لوگ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ حجی 5 وقت کی نماز پڑھنا، جی آپ بتائیں، جی بہترین داڑھی رکھنا، اچھا آپ بتائیں، جی سفید سفید کپڑے پہننا۔ اب ایک کھڑا ہوا، جی میں جانتا ہوں اسلام کسے کہتے ہیں؟ سب سے کٹر مسلمان ہے جو زیادہ گوشت کھائے، وہ ہے کٹر مسلمان۔ ابھی کس کا کھائے کہ کٹڑے کا، اور زیادہ کٹر ہو جائے گا۔ یہ سب کی پرائیویٹ لمیٹڈ تعریفیں ہیں، اپنی ذاتی اندازے ہیں۔ یہ دین اسلام کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا، اور پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا نام دین اسلام ہے۔ اب یہ جو آپ نے چند چیزیں بتائیں، یہ ٹوٹل اسلام نہیں ہے۔ نماز 100% دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک جز ہے۔ جیسے یہ میرا ہاتھ ہے، کوئی میرے ہاتھ کو کہ یہ صلاح الدین ہے، غلط۔ کوئی پیشانی کو کہ یہ صلاح الدین ہے، غلط۔ ناک کان آنکھ کو کہے صلاح الدین ہے، غلط۔ صلاح الدین تو بہت سارے اعضاء کا مجموعہ ہے، اس میں 2 آنکھ ہیں، 2 کان ہیں، ایک چہرہ ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، ان کی 10 انگلیاں ہیں، ایک دل دماغ ہے۔ اس پوری باڈی کا نام، اس 5 فٹ 5 انچ کے اس پورے حیولے اور جسم کا نام صلاح الدین۔ تو اسی طرح دین اسلام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مجموعے کا نام، اس میں نماز ایک جز ہے، زکوٰۃ ایک جز ہے، حج ایک جز ہے۔ تو ہم صرف ایک جز کو پکڑ کے کہیں کہ یہ دین ہے، نہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، پیارے اللہ جس موقع جس گھڑی آپ کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہے، یا اللہ اس موقع پر اس گھڑی اس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ پاک نے لوگوں کے لیے بنایا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ کیوں بنایا گیا؟ اس میں برکت ہے اور وہ ہدایت کا باعث ہے پورے عالم کے لیے۔ اب اس میں 2 لفظ ہیں، مبارکم و ہدی للعالمین، وہ باعث برکت ہے اور باعث ہدایت عالمین کے لیے۔ اب ہم لوگ برکت کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ مال میں برکت دے، اللہ مال کو زیادہ کر دے، جی برکت کا معنی زیادتی کے سمجھتے ہیں، برکت کا معنی ڈھیر سمجھتے ہیں۔ کھانا پک رہا ہے، دیکھ تڑی ہوئی ہے، بھائی کچھ مہمان ہے، جی مہمان آ رہے، آج بچے کی سگائی ہے تو دعا کر دو اللہ برکت۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دیگ میں جی اتنی برکت ہو جائے، اتنا ڈھیر ہو جائے، سب پہ کافی ہو جائے۔ تو برکت کے معنی زیادتی کے سمجھتے ہیں، یہ مفہوم ہمارے اندر۔ اب سے 30-35 سال پہلے کی بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کے گھروں میں 1 درجن پیالی، 1 درجن پلیٹ نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی کوئی مہمان آتے تھے تو 2-5 گھروں میں جاتے تھے، کہتے ہوئے کچھ مہمان آ رہے، پلیٹیں دے دو، چائے کی پیالیاں دے دو۔ تو کسی کے یہاں سے نیلی، کسی کے یہاں سے پیلی، کسی کے یہاں سے چھوٹی، کسی کے یہاں سے بڑی، طرح طرح کے رنگین برتن آتے تھے۔ تو ہماری بستی سے، دورالا سے، جو میری جائے پیدائش ہے، وہاں سے کوئی دستیاری میں کچھ لوگ گئے تھے۔ اس دستیاری کے اندر ایک چھوٹا سا آدمی بھی تھا، جیسے ہمارے کیا نام ان کا، عبدالعظیم ہے۔ اتنے چھوٹے تو نہیں تھے، یہ تو کچھ زیادہ ہی چھوٹے، اور شادی کے بعد تو اور زیادہ چھوٹے ہو گئے۔ شادی سے پہلے تو تھوڑے سے بڑے بھی لگ رہے تھے، ایسا لگتا ہے شادی بھاری پڑی۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بہت پیارا بچہ ہے۔ تمہاری بستی میں ایک چھوٹے سے قد کے ایک آدمی تھے، وہ بھی اس دستیاری میں گئے۔ اب پلیٹیں یہی ایسے چندے کی ہوئی تھی، اب جو رکھی گئی، اب ان کو بچہ سمجھ کے کوئی چھوٹی سی پلیٹ کسی نے تھما دی۔ اب اس میں
شکرانہ تھا، یہ جو بھی کچھ تھا، دال چاول تھے، جب اتارے گئے تو میزبان نے کہا بھائی کرو بسم اللہ. تو وہ جو چھوٹے سے آدمی تھے، امیر حسن ان کا نام تھا، انہوں نے کہا بسم اللہ. تو لوگوں نے کہا بھائی بسم اللہ سب پڑھ رہے ہیں، تم بسم اللہ کا پلیٹ تو دیکھو، پلیٹ چھوٹی سی ہے، بسم اللہ پڑھوں گا تو باہر نکل جائے گا معاملہ، زیادہ برکت ہو جائے گی، اس لیے میں نے چھوٹی سی بسم اللہ پڑھی. تو چونکہ مفہوم برکت کا یہ ہے کہ اس کے معنی زیادتی کے، حالانکہ برکت کا معنی زیادتی کے نہیں ہے. مثلا کوئی بہن کپڑے دھو رہی ہو، بھائی وہاں سے گزر رہا ہو، بھائی پوچھے بہن کیا کر رہی ہو، بھائی میں کپڑے دھو رہی ہوں، 2-3 دن کی جمع ہے، اللہ برکت ہے. نہیں برکت کی دعا مت کرو، بہت دھونے پڑیں گے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ برکت کا معنی زیادتی کے. حالانکہ یہاں جو بھائی دعا دے رہا ہے، یہاں دعا کا مفہوم مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے، اللہ آپ کے اسٹیمنا میں برکت دے، اللہ آپ کے صابن میں برکت دے، اللہ آپ کے پانی میں برکت دے، سارے کے سارے کام عافیت سے ہو جائیں. برکت کا مطلب یہاں یہ ہے. لیکن مفہوم چونکہ یہ سیٹ ہو گیا ہے، مائنڈ سیٹ اس بات پر ہو گیا ہے کہ برکت کے معنی زیادتی اور ڈھیر کے. برکت کا مطلب یہ ہے، مفہوم آسانی سے سمجھ لیں کہ تھوڑے سے وقت میں، تھوڑی سی نعمت میں، تھوڑی سی چیز میں کام کا پورا ہو جانا، کام کا پورا ہو جانا. ایک آدمی دہلی گیا مثلا پڑوسی ملک کا ویزا لگوانا تھا اور کچھ دکان کے لیے سامان خریدنا تھا، اور چاندنی چوک بھی گیا، دلی کی جامع مسجد بھی گیا، اور پڑوسی ملک کے ایمبیسی میں ویزا لگوانے بھی گیا، ویزا بھی لگ گیا، سارا کے سارا سامان بھی لیا، اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے گاؤں میں پہنچ گیا. ایسے ہی کام لے کر دوسرا آدمی گیا، پتہ چلا جب آفس پہنچا تو آفس بند ہو گیا، اب کل چھٹی ہے، پرسوں کھلے گا، اب 3 دن تک کے لیے دلی میں ٹھہرا ہوا ہے، مہنگے ہوٹل کا کرایہ ادا کر رہا ہے. تو کیا کہا جائے گا؟ پہلے آدمی کے وقت میں برکت ہوئی اور دوسرے کے وقت میں برکت نہ ہو سکی. کئی مرتبہ گاؤں کے اندر 2 خاندانوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، 2 قبیلوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے آتے ہیں، صلح صفائی کر کے جاتے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، سب کے آنکھوں میں خون اترا ہوا ہوتا ہے. کوئی سفید ریش بوڑھے آتے ہیں گاؤں میں، وہ مسجد میں آ کر چاروں طرف دیکھتے ہیں اور کسی سے کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، میں لوگوں کو پھٹا پھٹا دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے دل پھٹے پھٹے نظر آ رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں حضرت آپ دعا کر دیجئے، گاؤں میں 2 پھاڑ ہو گئی ہے، ہر ایک کے خون میں، ہر ایک کے آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، پتہ نہیں کب گولیاں چل جائیں، حالات ایسے ہیں، آپ دعا کر دیجیے. اچھا. نماز کا جب سلام پھیرا، وہ کھڑے ہوئے مسافر اور کہا دوستو، میرے پیارے بھائیو، دعا کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی. سب متوجہ ہو گئے، اجنبی آدمی ہے، اللہ کے نیک بندے معلوم ہو رہے ہیں. میرے بھائیو، محبت سے ایک بن کر رہو، نیک بن کر رہو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اب انہوں نے ایسے درد کے ساتھ کہا، سب کے آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے. اللہ کے لیے مسافے کر لو، گلے مل لو، ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دشمن بنی ہوئی ہیں، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تم سارے کے سارے ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ایک نبی کے متبع، ایک قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے، ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اور پھر تمہارے دلوں میں دیواریں بنی ہوئی. بس اتنے درد کے ساتھ انہوں نے بات کہی کہ سب کے سب لوگوں نے مسافے کیے، گلے ملے اور رو دھو کے سب نے دل صاف کر لیا. اب یہ کیا ہوا؟ بڑے بڑے ایم پی ایم ایل اے چودھری نہیں کر سکے، یہ ایک سفید داڑھی والے بوڑھے نے کیا کر دیا؟ اس کو کہتے ہیں برکت فی الکلام. ان کے کلام میں برکت تھی. بڑے بڑے نیتاؤں کے بھاشنوں میں برکت نہیں تھی، انہوں نے 2 منٹ کی جو تقریر کی، ان کے کلام میں برکت تھی، ان کے کلام کی برکت سے اللہ نے دل ایک کر دیا. تو برکت کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے، برکت کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہے، برکت کا تعلق کلام کے ساتھ بھی ہے، برکت ہر نعمت کے ساتھ جڑی ہوئی، برکت ہر نعمت کے ساتھ جڑی. تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، تھوڑے وقت میں، تھوڑی انرجی میں، تھوڑی سی صلاحیتوں میں، تھوڑے سے پیسوں میں اللہ پاک وہ کام پورا پورا فرما دے. اسی طرح ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو باعث ہدایت بنایا. باعث ہدایت کا مطلب کیا؟ اب عام طور پر لوگ ہدایت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، مثلا یوں کہا جائے اللہ پوری امت کو ہدایت پر کھڑا کر دے، تو لوگ سمجھتے ہیں ایک تو پوری امت جو ہے نماز پڑھنے والی بن جائے،
اور دوسری پوری جماعت میں جانے والے بن جائیں. یہ ہدایت کا مفہوم. یقیناً جماعت میں جانا یہ بھی ہدایت کا کام ہے، نماز پڑھنا یہ بھی ہدایت کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو ٹوٹلی ہدایت نہیں کہا جا سکتا. تو پھر ہدایت کہیں گے کس کو؟ جس موقع پر جو عمل اللہ کو پسند ہو اس موقع پر اس عمل کی توفیق کا مل جانا، اس موقع کی ہدایت کا مل جانا. ایک آدمی فور ویل اپنی گاڑی لے کے نکلا. گاڑی سے پہلے ایک نوجوان برقع پوش ایک خاتون کو بیچ میں بچے کو لے کر ایک تھیلا لے کر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا. ابھی روڈ ہی پہ پہنچا تھا، پتہ چلا کہ روڈ کے کنارے گرا ہوا ہے، عورت بے تحاشر ہو رہی ہے اور وہ زخموں میں چور چور لیٹا ہوا ہے. آپ نے گاڑی روکی. بہن تم کہاں کی ہو؟ جی میں علی پور کی ہوں. یہ کون ہے؟ یہ میرے شوہر ہیں، مجھے کیرانہ لے کے جا رہے تھے، یہ میرا بچہ ہے. اور اسی طرح سے ایک گاڑی والے نے اس کو رگش دے دی، گر گئے نیچے. اچھا. فوراً اس نے 107 یہ جو بھی نمبر ہے ایمبولینس کا بلایا، ایمبولینس آ گیا، ان کو روانہ کیا. اس لڑکی سے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو، نمبر بتاؤ. ان کو نمبر کیا کہ دیکھو بھائی اسی طرح سے داماد گر گئے تھے اور بیٹی میرے ساتھ ہے، میں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا ہے، بچہ بھی ساتھ میں ہے اور ان کو فلاں ہاسپٹل میں ریفر کیا ہے، اور تم بھی وہاں پہنچو میں بھی پہنچ رہا ہوں. تو جواب لے کر وہاں پہنچے. گاؤں والوں نے آپ نے دیکھا، سینے سے لگا لیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر خون نکل جاتا موت واقع ہو سکتی تھی. بروقت اللہ نے آپ کو فرشتہ بنا کے بھیج دیا، آپ نے اتنی ٹریٹمنٹ کروا دی، فرسٹ ایڈ دلوا دی، اللہ آپ کو بہترین بدلا تھا. آپ تو یہ کہہ کے دعائیں لے کے چلے گئے. آپ نے در حقیقت یہ جو کام کیا یہ اس وقت کی ہدایت کا کام کیا. اس موقع پر جو آپ نے کام کیا اللہ پاک نے اس موقع کی ہدایت آپ کو عطا فرمائی، وہ کام آپ نے کیا. آپ کے پڑوس میں کوئی عورت رہتی ہے جس کا شوہر دہلی میں بمبئی میں کہیں کام کرتا ہے، باہر رزق حلال کمانے کے لیے گیا ہوا ہے. رات بھر بچے کے رونے کی آواز آئی. آپ نے اپنی جوان العمر بیٹی کو بھیجا، جاؤ بیٹا بچہ کیوں رویا پوچھ کر آؤ. اب بچے وہ گئی تو دیکھا ماں رو رو کے برا حال تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، رات بھر جاگی تھی. پوچھا انڈی کیا بات ہے، بچہ کیوں رویا؟ وہ پھٹ پھٹ کے اور رونے لگی کہ بچہ بہت بری طرح سے بخار میں تپ رہا ہے. کیا آپ نے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟ کل میں دوائی لینے گئی تھی لیکن ڈاکٹر نے کہا وائرل بخار ہے، 3-4 دن تک ایسے ہی رہے گا اور آپ کو ہو سکتا ہے کسی ہاسپٹل میں بھرتی کرنا پڑے. کہ پھر آپ نے کیوں بھرتی نہیں کیا؟ تو بیٹا ایک بھی پیسہ گھر میں نہیں ہے. خیر آپ کی بیٹی نے اس کو تسلی دی، بچے کو دم کیا. گھر آئی، ابو ہماری پڑوسن جو آنٹی ہیں وہ تو رو رو کے برا حال ہے اور بچہ تو نیم مردہ ہو رہا ہے، بخار میں تپا ہوا ہے. کہ بیٹا انہوں نے پھر علاج کیوں نہیں کرایا؟ ابو ان کے گھر کے تو حالت یہ ہے کہ ان کے گھر میں پیسہ بھی نہیں. کہ اچھا بیٹا یہ لو 2000 روپے اور ان کو لے کے جاؤ کہ جو تمہاری فیملی کا ڈاکٹر ہے اس کو دکھاؤ، اور جو پیسے بچیں بیٹا گھر واپس مت لانا، بلکہ آپ کچھ راستے سے کچھ فروٹ خریدنا وہ دینا، اور کوئی کھلونا نظر آئے بچے کی شائن نشان تو وہ دلانا اس کو، اور بقیہ پیسے بھی ان کو دے دینا. اب بچی نے آپ کی یہ سب کیا اور گھر آ گئی. اب اس کا شوہر جب واپس آئے گا وہ تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گی اور مسلح بچھا کے آپ کی نسلوں کے لیے دعا کرے گی کہ میرے پیارے اللہ ایسا پڑوسی سب کو دے کہ جنہوں نے میرا اتنا بڑا تعاون کیا ہے، میرے بچے کو موت کے منہ سے نکالا ہے. کتنی دعائیں دے گی. اور اپنے شوہر کو کہے کہ دیکھو میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں لیکن تم اس گھر کو مت بدلنا، اس پڑوس کو مت چھوڑنا، یہ جنتی لوگ ہیں میرے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا. اب آپ نے یہ سلوک کیا، در حقیقت اللہ پاک نے اس موقع کی ہدایت آپ کو عطا فرمائی. تو ہدایت کا مفہوم یہ ہے کہ جس موقع پر جو عمل اللہ کو پسند ہو اس موقع پر اس عمل کی توفیق کا مل جانا، یہ اس موقع کی ہدایت کا مل جانا. بات سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ اب دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کر کے دکھانا. دوستوں ماشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صف اول میں نماز جو ہے جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور حج بھی ہم نے کر لیا، عمرے بھی ہم نے کر رکھے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں نکلتے بھی ہیں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے بھی ہیں. لیکن دین کی چند ہی چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں سجائی ہیں. ٹوٹلی 100% دین ہم نے اپنی زندگی میں نہیں سجایا. اور وہ کیا؟ مثال کے طور پر ہم میں سے ازدواجی زندگی
شادی شدہ زندگی جس کو انگریزی میں میرج لائف کہتے ہیں، یہ اس زندگی میں دین کے کیا احکام ہیں ہمیں پتہ نہیں. ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، کس طرح کا سلوک کرنا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں. ہم سوچتے ہیں بیوی ہے ہماری پیر کی جوتی ہے، جیسے چاہے پہن لیں، جیسے چاہے استعمال کریں. ہرگز نہیں. نہ اللہ پاک نے اس کو سر کی ہڈی سے پیدا کیا کہ سر پہ بٹھائیں، نہ پیر کی ہڈی سے پیدا کیا کہ چپل بنائیں. اللہ پاک نے بائیں پسلی سے پیدا کیا جو دل کے قریب ہے، اس کو دل کے قریب رکھنے کی ضرورت. جس عورت نے ہمارے نکاح میں آنے کے لیے پیارے ماں باپ کو چھوڑا، پیارے بھائی بہن کو چھوڑا، اپنے کھیل کھلونوں کو چھوڑا، پیارے آنگن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اور آپ اجنبی کے پیچھے چلی آئی، اس نے کوئی معمولی قربانی نہیں دی، بہت بڑی قربانی دی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو وہ درجہ دیں، ہم اس کو وہ محبت دیں جس کی وہ مستحق ہے. ماں باپ کو سر کا تاج بنائیں، ماں باپ کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہ آنے دیں، لیکن بیوی کو ہرگز ہم ایسا درجہ نہ دیں جس کی وجہ سے اس کو محسوس ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں گھر میں آئے اور بیوی نے سر پہ دوپٹہ لپیٹ رکھا ہے، سر پہ کوئی رومال باندھ رکھا ہے، ہاں کیا بات ہے کہ سر دکھ رہا، یہ تو دکھتا ہی رہتا، اٹھ جلدی 10 مہمان آنے والے، کھانا بنا. یہ ظلم ہے دوستو، ظلم ہے. اور یاد رکھنا جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرے گا وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا. ظلم کے ساتھ اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا. چاہے پیشانی پہ ٹھیکے پڑنی ہو سجدے کی، چاہے جبہ و دستار پہن کے بزرگ بنا پھر رہا ہو، چاہے قاری اور عالم بنا پھر رہا ہو، اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا اگر اس کی بیوی اس سے دکھی ہے. بیوی کو اس کا مقام دو. گھر میں آئے تکلیف پہ ہیں، میری پیاری کیا بات ہے، سر بہت دکھ رہا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے. اچھا آپ سرہانے بیٹھیں، سر دبانا شروع کریں، دعا پڑھیں، دم کریں. ساری دنیا کو دم کرتے ہیں، بیوی کو دم نہیں کر سکتے. دم کر کے پانی پلائیں اور کہیں دیکھو پیاری کھانا پکانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت نے بڑے اچھے اچھے ہوٹل ہمارے پڑوس میں بنائے ہیں، آج کھانا باہر سے آیا، آرام کرو. اور نفل بھی مت پڑھو، صرف فرض ادا کر کے اچھی طرح سے فوراً آرام کرو. اللہ پاک نے آپ کی اس میں گنجائش رکھی. میرے بھائیوں، یہ دین ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہمارا بدن کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرشار ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم ادا کریں. میرا ایک علاقے میں جانا ہوا، میں نے پوچھا کہ یہاں کی زندگی، لوگوں کا معاشرت کیا حال ہے. کہ حضرت اگر کسی لڑکی کی شادی ہو تو لڑکے والوں سے لڑکی والے یا تو کیش مانگتے ہیں یا سونا مانگتے ہیں. نہیں، لڑکی والے لڑکے والوں سے یا تو کیش مانگتے ہیں یا سونا مانگتے ہیں. مثلا ابھی ہمارے محلے میں شادی ہوئی تو لڑکے والوں نے کہا اپنی لڑکی ہم آپ کے لڑکے کو تب دیں گے جب کہ آپ 14 لاکھ دیں. تو کا قرض لے کر، سودی قرض لے کر وہ 14 لاکھ پورے کر کے دیے. اب بتائیے جب لڑکی والوں سے لڑکے والے 14 لاکھ لیں گے، اب اس لڑکی کو وہ لڑکا کیا بیوی کا درجہ دے گا؟ وہ تو اس کو باندھی اور نوکرانی کا درجہ دے گا. اس کو وصول کرے گا، اس سے وہ کمائی کرے گا، اس سے بکریاں چروائے گا، اس سے کھیتی باڑی کروائے گا. جی وہ تو نہ جانے کیا کیا کام اس سے لے گا. چنانچہ دوستو، میں نے وہاں کی عورتوں کو چلتے پھرتے دیکھا، ہائے ہائے، عورت کہلانے کے قابل نہیں ہے. ان کا حسن جل گیا، ان کی نسوانیت جل گئی، ان کو باندھی کا درجہ دے رکھا ہے، ان کو نوکرانی کا درجہ دے رکھا ہے. بہرحال وہاں عورت مردوں میں کچھ بات کرنے کا موقع ملا، پھر وہاں اس بات کو کھولا کہ مرد کسے کہتے ہیں، عورت کسے کہتے ہیں، شوہر کسے کہتے ہیں، بیوی کسے کہتے ہیں، شوہر کا مرتبہ کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے. میرے بھائیوں، میں 2 ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے گھر میں دین کو زندہ کریں. ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دیں، بیوی بچوں کو بیوی بچوں کا درجہ دیں، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں. انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں دین نافذ کریں. سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں دین نافذ کریں، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں. ایک ہی گھر کے اندر رات دن بیوی بچے رہتے ہیں تو اوپ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. ان کو ذرا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا باہر جائیں. آپ تو ماشاءاللہ کھیتی کھلیان والے لوگ ہیں، آپ کبھی کبھی ایسا بھی کیا کرو، گھر میں بہترین کھانا بناؤ،
बेहतरीन छाछ बनाओ जी, और खाना बनाकर अपने बच्चों को बुग्गी जोड़कर, ट्रैक्टर जोड़कर अपने बच्चों को ले जाओ खेत में, ट्यूबवेल चलती हो, और किसी दरख्त के नीचे आप चटाई बिछाएं, वहां गद्दा तकिया लगाएं, आराम से बैठें, मुसल्ला भी लेकर जाएं, दो रकात शुक्राने की पढ़ें, 2 रकात मोहब्बत की नीयत से, अल्लाह की मोहब्बत की नीयत से पढ़ें, आराम भी करें, खाएं पिएं, शाम तक वहां रहें, फिर शाम को बिस्तर पोटला लपेट के वापस घर आ जाएं। आप वाजे ये जो आपने तफरी की एक दिन की, वाजे असर अपने बच्चों में और बीवी में आप देखो, इसलिए कि बीवी बच्चे आउटिंग करके आए, आज घर से जरा दूर, वहां खेले भी, कूदे भी, वहां आराम भी किया, खाया भी, इंजॉय भी किया, वो पिकनिक भी हो गई, इंजॉय भी हो गया, तफरी भी हो गई, और घर तरोताज़ा होकर बाहर की ताज़ा हवा खाकर घर भी आ गए। महीने 15 दिन में एक आध मरतबा इस तरह का भी करो दोस्त, और ये कोई शरीयत के खिलाफ नहीं है। भाई आपने खेत खलियान पे आप गए, कोई बेपर्दगी नहीं, बच्चों को ट्वेल्व में आपने नहलाया जी, और खाना खाया, आपने आराम की, अल्लाह अल्लाह किया, अल्लाह को याद किया, कुरान पाक की तिलावत की, 2 रकात मोहब्बत की नीयत से आपने पढ़ी, जोहर की नमाज आपने वहां अदा की जी, बच्चों का भी दिल खुश, बीवी का भी दिल खुश, आपका भी दिल खुश, और आप भी खुश, अल्लाह भी खुश। ये जरूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों को घर के बाहर के माहौल से वाकिफ कराएं और कुछ घर के बाहर निकालें और ऊंच नीच बताएं। लेकिन कौन कर रहा है? सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हर वक्त घन चक्कर, औरत वसीम अपने कामों में लगी। कई मरतबा शौहर घर के अंदर दाखिल होता है और औरत का हाल ये होता है, कई मरतबा पहचाने नहीं जाती कि ये अपने वाली है, ये काम वाली है, ये अपने वाली है, कोई नौकरानी है, पड़ोसन है। एक शलवार का पांचा ऊंचा, एक नीचा, दुपट्टा गले में पड़ा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं और भंगन बनी हुई है, झाड़ू लगा रही है, पानी बहा रही है, फर्श धो रही है। किसने इसको जिंदगी कहा दोस्त? औरतों को रानी बना के घर में रखो, उनको क्वीन बना के घर में रखो, घर का कैदी मत बनाओ, घर के अंदर रानी बनाओ। उनको कहो कि देखो प्यारी, मैं जॉब पे, शॉप पे, अपने काम पे, खेतों पे जा रहा हूँ, शाम को 5 बजे आऊँगा, सारे काम निपटा लेना, आराम भी कर लेना, वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे तिलावत करना, सुबह सवेरे वो सारे के सारे काम निपटा के जी, पलंग की चादर साफ सुथरी बिछाकर, खुद नहा धोकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, मुसल्ले पे तस्बीह लेकर बैठी हो, प्राशन लेकर बैठी हो, शौहर घर में आए और देख के उसका दिल खुश हो जाए, ये बीवी नहीं, ये तो हूर परी, ये बीवी नहीं, ये तो हूर परी। वो अपने शौहर का इस्तेकबाल करे। गर्मी का मौसम है, पहले से लीमू का शरबत बना के रखे, सर्दी का मौसम है, पहले से चाय कॉफी बना के रखे। शौहर जब कमा रहा है, 2 पैसे अगर उसी पे खर्च हो जाए, उसका माल उस पर खर्च हो जाए, तो कौन सा नुकसान होने वाला? शौहर का कितना दिल खुश होगा। शरबत पिलाने के बाद कहे, देखो आपके कपड़े जो पहनने वाले हैं वो गुसल खाने में खूंटी पे लटके हुए हैं, तौलिया लटका हुआ है, बाल्टी भरी हुई है, आप नहा लो, फ्रेश हो जाओ, कपड़े पहन कर आओ, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ो। अब घर में पहनने वाले साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद में जाएगा, कितना दिल खुश होगा उसका, वो कितना हल्का फुल्का होकर जाएगा। जो औरत अपने शौहर का इतना ख्याल रखेगी, अब उसका दिमाग खराब है कि अपनी बीवी को छोड़कर व्हाट्सएप पर किसी और औरत के साथ में डांडे मिलाए, किसी और के साथ में तार जोड़े। जब उसकी बीवी दिल बहलाने वाली घर में मौजूद है, उसको किसी और से नाजायज मुआशरा करने की क्या जरूरत है? कमी उधर भी है, कमी इधर भी है, कमी औरतों में भी है, कमी मर्दों में भी है। मर्दों का हाल यह है, दिन भर काम काज में लगे रहते हैं, गैरेज में काम करते हैं, गिरिश के कपड़े हैं, ऑयल के कपड़े हैं, इंजन में हत्ती मार मार के ये कपड़े खराब हो चुके हैं, खेती बाड़ी में काम कर करके जो बिल्कुल चिल होकर मैला होकर आया है, और आकर थोड़ी खाट पे लेट गया बगैर बिस्तर की, और ईशा भी गायब, खाना भी गायब, रात को 12 बजे उठता है, बीवी से कहता आ जा इधर को। अरे क्या खाक आएगी जब तेरे जिस्म के अंदर मरे हुए कुत्ते जैसी बदबू आ रही है, वो क्या मोहब्बत का मामला करेगी तेरे साथ? शौहर को चाहिए साफ सुथरा रहे, साफ सुथरा रहे, बीवी को चाहिए साफ सुथरी रहे, ताकि मियाँ बीवी तन्हाई की मुलाकात करें तो दोनों को लुत्फ जिंदगी आ जाए, दोनों को लुत्फ जिंदगी आ जाए। लेकिन अफसोस की बात है, न कोई माँ बहनों को समझाने वाला है, न इन नौजवानों को कोई समझाने वाला। अल्लाह पाक ने साफ सुथरे मोमिन की फजीलत बयान फरमाई। साफ सुथरा मोमिन अल्लाह को पसंदीदा है। अल्लाह के महबूब सासम ने
الطہارۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صفائی ستھرائی، نظافت، طہارت، پاکیزگی، یہ تو آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنی زندگی کو مینٹین کریں۔ جمعہ کا دن ہو، گھر کے اندر ایک شور ہونا چاہیے، ارے بچوں جمعہ کا دن ہے، پتہ بھی ہے آج کی سنتیں کیا کیا ہے، دیکھو میں ناخن کاٹ رہا ہوں، سب ناخن کاٹ، عورت مرد بچے بچیاں سب کے سب ناخن کاٹ، ناخن ترش، دیکھو مسواک کرنا سنت ہے، برش بھی کرو مسواک بھی کرو۔ آج کل کے کھانوں میں ایسے ایسے کلر شامل ہیں کہ صرف مسواک ہی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے منجن اور برش کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کہ یہ بھی کرو اور مسواک بھی کرو۔ اللہ کے حکم کی سنت پہ عمل، غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ اب جب گھر کے اندر یہ سنتیں زندہ ہوں گی تو اللہ کی کیسی رحمت برسے گی۔ کئی مرتبہ میں صفوں میں دائیں بائیں کھڑے رہتے ہیں لوگ، نظر پڑتی ہے ہاتھ کے ناخن تو چھوٹے ملیں گے لیکن پیر کے ناخن کھرپے جیسے، پیر کے ناخن پھاوڑے جیسے۔ اس کا مطلب پیر کے ناخن کی طرف نظر ہی نہیں جاتی، یہ کتنی بری بات ہے دوست۔ یہاں اس طرح لگائیں گے دو دو دفعہ، صبح سے شام تک میں شیونگ دو دفعہ کریں گے اور بغل میں جھونڈ ہو رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے دوستو؟ یاد رکھنا، زیر ناف صاف کرنا، زیر بغل صاف کرنا، یہ باطنی تقویٰ ہے، یہ باطنی تقویٰ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک جگمگ جگمگ رہا کرو، لہکتے مہکتے رہا کرو، صاف ستھرے رہو۔ بہت سے لوگ داڑھی نہیں رکھتے اور رکھتے ہیں تو اس پہ کنگھا نہیں کرتے، آدھی ادھر کو جا رہی ہے آدھی ادھر کو جا رہی ہے، کارٹون بنے پھر رہے ہیں۔ آج کل پتہ ہے بزرگ کسے کہتے ہیں؟ جس کی ٹوپی ٹیڑھی ہو، ٹوپی ٹیڑھی ہو، پان کا پیک پڑا ہو، سالن کے دھبے لگے ہوئے ہو، ایک پائچہ اونچا ایک نیچا ہو، دامن پھٹا ہوا ہو، یہ بہت بڑا بزرگ، یہ بہت بڑا بزرگ نہیں ہے، یہ بہت بڑا غافل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں سکھائی کہ اس طرح سے الول جھلول رہو، ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا ہے، ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دین کا جو مفہوم ہے اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو ہم اپنے گھر سے دین کے احکام پہ عمل کرنا شروع کریں۔ ٹوائلٹ باتھ روم، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب بچہ بہت بیمار ہے، کمزور ہے، اتنے دنوں سے بخار ہے اور روزانہ اس کو دست لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے دیکھو یہ میں نے پرچہ لکھا ہے، 3-4 قسم کے ٹیسٹ کرا کے لاؤ تبھی پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے، بلڈ رپورٹ، خون کی رپورٹ، ایکس رے، یہ جب رپورٹ کرا کے لائے اب وہ دیکھتا ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر لوگ رپورٹ دیکھنے کے بعد اندازہ لگاتے ہیں کہ جسم کے اندر بیماری کیا ہے، اسی طرح اللہ والے بھی کچھ رپورٹ کرتے ہیں، کچھ ایکس رے کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایمان کا فگر کیا ہے۔ مثلا کسی کے معاملات دیکھنے ہوں تو اس کا کچن دیکھ لو، مطبخ، اگر کچن صاف ستھرا ہے، کچن میں ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہے تو اس کا لین دین ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور اگر کسی کا دل دیکھنا ہو تو دل کیسا ہے، اس کا ٹوائلٹ باتھ روم دیکھ لو، اس سے پتہ چل جائے گا اس کا دل کیسا ہے۔ اس لیے کہ دل اگر صاف ستھرا ہے، وہ دل ہی تو ٹوائلٹ باتھ روم کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ آج کل ہم لوگوں کے باتھ روم میں جاتے ہیں، 1 درجن برش رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ کچھ اس میں ایسے ہیں جن کو کبھی نہیں کیا گیا، یہ وہ پرانے ہو گئے، بھائی کس لیے رکھ رکھے؟ صابن استعمال کیا اور اس کا ریپر، وہ اس کا کور وہیں پڑا ہوا ہے۔ شیمپو کی پاؤچ استعمال کیا، وہ استعمال ہو چکا لیکن وہ اس کا چھلکا وہیں پڑا ہوا ہے۔ بال صاف کیے اور وہ نالی کے اوپر جمے ہوئے، ہائے ہائے کتنی افسوس کی بات ہے دوست، جس نبی نے نظافت و طہارت اور اس کا جو ہے حکم دیا ہم کو، آج وہ نبی کی امت سب سے زیادہ گندی۔ مسلمانوں کے محلے میں گاڑی لے کے چلو، محلہ بتا دے گا مسلمانوں کا محلہ ہے جس کی نالیاں اٹی ہوئی ہوں، جس کے کھڑونجے کھدے ہوئے ہوں، اور جن کے گھروں کے زینے آدھے راستے تک نکلے ہوئے ہوں، سمجھ لو کہ مسلمانوں کا محلہ۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی بری پہچان بن چکی ہے دوست، ہم نے اپنے نبی کو بدنام کر دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کو بدنام کر دیا ہے۔ ہم اگر کچھ کر نہیں سکتے تو اپنے نبی کو کی بدنامی کا باعث تو نہ بنے، کتنے افسوس کی بات ہے دوست۔ 2 مرتبہ بھی گرمیوں کے دنوں میں کپڑے بدلنے پڑے، بدلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہوئے،
2 مرتبہ بدلنے ہوں تو بدلو۔ اللہ تعالیٰ واشنگ مشین کا بھی انتظام کریں گے، اللہ واشنگ پاؤڈر کا بھی انتظام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بجلی کے بل کی بھی برکت عطا فرمائیں گے، انتظام فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام اونچا رکھنے کے لیے صفائی ستھرائی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے دوستو، یہ نہیں کرتے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ تو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک 24 گھنٹے 8 پہر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ہم عمل کریں۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، اشراق پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے، گھر پہ جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، کمزور بیوی بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے، پھر کوئی ٹھیلا، کوئی ریڑا جو کسی کھمبے کے ساتھ بندھا ہوا ہے اس کو کھولتا ہے، اس پہ کیلے کی لوم سجاتا ہے، اور اماں کو کہتا ہے اماں اللہ حافظ، میں حلال کمائی کمانے جا رہا ہوں، جاؤ بیٹا اللہ برکت دے۔ اب وہ نکلتا ہے اور علی پور کی گلی کوچے میں صدا لگاتا ہے، کیلے لے لو کیلے، آم لے لو آم، کیلے لے لو کیلے۔ کیلے لے لو کیلے کی صدا لگانے پر اس کو ایسے اجر ملے گا جیسے مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے والے کو ملے گا۔ اس لیے کہ جس اللہ نے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح کا حکم پورا ہو رہا ہے مسجد میں، اور رزق حلال کمانے کا حکم پورا ہو رہا ہے گلی کوچے اور بازاروں میں۔ اس لیے دوستو ہم اللہ کے حکموں کو سمجھیں کہ اللہ نے کتنے حکم ہمیں دیے ہیں، کس موقع پر کس بات کا حکم دیا ہے، اور اس کو ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، اس کو ہمیں کیسے ادا کرنا ہے۔ تو ان باتوں پر دوستو عمل کریں گے نا؟ یہ جو باتیں آپ کے سامنے کی گئی، یہ کوئی بھاری بھرکم کلام تو نہیں تھا جو سر سے اوپر گیا ہو، سمجھ میں نہ آیا۔ گھر کو جنت کا نمونہ بنائے، بیوی کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں۔ میں نے تو میدان عرفات میں، اور عرفات میں جانے سے پہلے مینا میں، اور مینا سے جانے سے پہلے عزیزیہ، جنوبیہ، مکہ مکرمہ کے جو محلے ہیں وہاں حاجیوں کی بلڈنگوں میں جا کے بیان میں یہ کہا، عرفات میں جانے سے پہلے اگر بیوی ساتھ میں ہے، بیوی ساتھ میں، اس کا ہاتھ میں لے کر اس سے معافی مانگ لے اور کہے پیاری میرے تو نکاح میں ہے، اتنے زمانے سے نکاح میں ہے، آج تک میں تیرا حق ادا نہ کر سکا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، یہ حقوق العباد ہیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ بیوی تم سے معافی مانگ لے، تم اپنی بیوی سے معافی مانگ لو، اور اگر بیوی ساتھ میں نہیں ہے، ماں باپ ساتھ میں نہیں ہے، فون کر کے کہہ دے امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، میں نے بھری جوانی میں تمہیں دھکا بھی دیا، میں نے بھری جوانی میں تم پہ ہاتھ بھی اٹھایا، تمہیں گالی بھی دی، امی بہت برا میں کر کے آیا ہوں، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں مجھے معاف نہیں کریں گے، اور میں سب سے بدقسمت عرفات میں حاضر ہونے والوں میں شمار ہوں گا، اس لیے کہ حقوق العباد میں ادا کر کے نہیں آیا۔ امی مجھے معاف کر دو، ابا مجھے معاف کر دو، میری پیاری میری بیوی مجھے معاف کر دو۔ میں نے تو وہاں بھی معافی منگوائی، میں نے خود معافی مانگی اپنی اہلیہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہر سال جانے کی توفیق دیتے ہیں، ہر سال معافی مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی بس ایک ہی کام کے لیے ہے، جب انسان کے اندر جذبہ ہوا، جوش ہوا، بس اس کی کولی بھری، اس سے پیار محبت کا اظہار کیا، نہیں، صبح سے لے کے شام تک ہم اس کو دیکھیں، اس کا دل خوش ہو جائے، ہمارے دیکھنے کا انداز یہ ہو کہ وہ اس کے دل کے اندر گدگدی ہو جائے۔ کئی مرتبہ آپ ایسا بھی کریں، گھر سے نکلیں، چند قدم باہر جائیں، پھر واپس آئیں، بیوی کہ کیا ہوا، کیوں واپس آئے؟ میری پیاری قریب آؤ، آج جانے کو دل نہیں کر رہا، جی کر رہا ہے بس تمہیں دیکھتا رہو، کہ جاؤ اپنا کام کرو، کہ ٹھیک ہے تم بھیج رہے ہو تو جا رہا ہوں، باقی میں تو جانے کے لیے نہیں، میں تو واپس رہنے کے لیے آیا۔ اب آپ چلے گئے، آپ کو تو جانا ہی تھا، لیکن آپ نے یہ ادا ایسی دکھائی کہ اس سے اس کے دل میں گدگدی ہو گئی۔ اب شام تک جب تک آپ نہیں آئیں گے، اس کی خوشی اور اس کی مسرت وہ شام تک محسوس کرے۔ اب دیکھو چھوٹی سی ایک ادا آپ نے اپنائی، لیکن اس ادا سے کسی کا دل جیت لیا نا آپ نے۔ آپ نے ایک مس کال کیا، آپ نے ایک کال کیا، جی کیا کام ہے؟ ارے کام کچھ نہیں ہے، یہاں کام پہ دل ہی نہیں لگ رہا، بس دل چاہ رہا ہے کہ اڑ کے آ جاؤں اور مل لوں، کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا کام تو میں کروں گا ہی، تو آئے ہوں کام کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے دل کی کیفیت بتا دی۔ اب آپ نے اتنی سی ادا دکھائی، اس کے دل میں کیسے لڈو پھوٹیں گے۔ ایک مثال اور، اللہ نہ کرے آپ کو شوگر ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے بیوی کو دکھایا کہ میری پیاری ایسا لگتا ہے اللہ پاک نے زندگی بھر کا میٹھے کا کوٹا میرا ختم کر دیا، مجھے
شوگر کی بیماری لگ گئی، کہا انا للہ و انا الیہ، آپ فکر نہ کرو، آپ پرہیز کرو، دوائی کھاؤ، میں بھی دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ کہا کہ دیکھو ختم تو جب ہوگی، اب تم روزانہ مجھے پھیکی چائے دیا کرو۔ کہا ٹھیک، کوئی بات۔ اب 2-4 دن اس نے پھیکی چائے دی، اور ایک دن بھول سے اس نے میٹھی دے دی۔ اب جب آپ نے پی، فوراً آپ نے اس کو دیکھا، کہا دیکھو پیاری، تم نے پھر وہی حرکت کی۔ کہا کیا؟ کہ تم میری چائے بنانے کے بعد اس میں انگلی مت ڈالا کرو، تمہاری انگلیوں سے شہد نکلتا ہے، جب انگلی ڈالتی ہو تو چائے میٹھی ہو جاتی ہے، اور میٹھی چائے سے مجھے پرہیز ہے۔ وہ تو آگے سے کہ او ہو معاف کرنا، اللہ کے لیے مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، لاؤ میں دوسری بدل کے لاتی۔ اب وہ بدلنے کے لیے گئی، اب وہ پکا رہی ہے دوسری، یہ اس میں دودھ ملا کے اس کو پھیکا کر رہی ہے، اور دل ہی دل کے اندر ایک لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ دیکھو کتنے پیارے انداز سے مجھے کہا کہ تم میری چائے کے اندر اپنی انگلی مت ڈالا کرو، تمہاری انگلی میں ایسا شہد بہتا ہے کہ میری چائے میٹھی ہو جاتی ہے، اور میٹھی چائے میرے لیے مضر ہے۔ تو دیکھو بات یہ کہنے کا انداز یہ بھی تو ہے، اور دوسرا انداز بھی ہے، وہ کیا مار دے مجھے، زہر دے دے، تو یہی چاہ رہی ہوگی نا، شوگر ہے اس کے پاس، اب کچھ نہیں رہا، کوئی دوسرا ملے گا۔ اب یہ زہر بھرا جملہ آپ نے کہہ دیا، اس کا کتنا دل ٹوٹے گا، اس کا کتنا دل ٹوٹے گا۔ تو دوستو، اللہ پاک نے زباں شیریں ملک گیری، زبان میٹھی رکھیں گے آپ پوری دنیا پہ قبضہ کر سکتے ہو۔ یہ تو ایک عورت کی بات ہے، تو اپنی زبان میں شیرینی اور حلاوت لائیں۔ اپنے بچوں کو نہ کہیں اے بیٹا ادھر آ پانی لا، یہ نہ کہیں بلکہ میرے بیٹے پیارے منہ ادھر آؤ، ماشاءاللہ بیٹا جب تم کبھی مجھے پانی پلاتے ہو وہ پانی مجھے بڑا میٹھا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا پانی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ابو پانی لاؤں؟ ہاں بیٹا آپ کے ہاتھ کا پانی پینے کے لیے تو میں ترستا ہوں، ابھی لا۔ اب آپ نے اتنا پیارے انداز سے اس کی بات کہی، اس کو بات کہی جی کہ اس کے دل میں خوشی ہوگی، میرے ابو نے جی، اب میرے ابو کو میرے ہاتھ کا پانی میٹھا لگتا ہے۔ بہرحال دوستو، ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، ہم اپنی بیوی کو پورا وقت دیں، اس کی کچھ سنیں، اس کو کچھ سنائیں، اس کے ساتھ کچھ بات کریں، اس کا دل شیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو یہ جو کچھ بیان کیا یہ سب دین ہے، یہ سب دین ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں یار عورت مردوں کی باتیں کہہ کے چلے گئے تو کہاں، عورت کو عورت کیسے رہنا چاہیے، مرد کو مرد کیسے رہنا چاہیے، یہ اگر پتہ چل جائے تو دین پورا ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ آپ حضرات دور دراز سے سفر کر کے آئے، مجھے نہیں لگتا تھا علی پور چھوٹے سے گاؤں کے اندر اتنا بڑا مجمع بھی جمع ہوگا۔ ماشاء اللہ نوجوان بچے تو دیواروں پہ بیٹھے ہیں، انہیں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں نوجوان بچے جو توبہ طائب ہو کر اپنی زندگی سنوار کے گزارنا چاہتے ہیں، میں توبہ کی کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ کو بتائے ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات بتاتا ہوں، غور سے سن لیں۔ 20 مرتبہ استغفار ہر نماز کے بعد، 20 مرتبہ استغفار۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ 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 استغفر اللہ
استغفراللہ 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 استغفراللہ، ہو گیا 20۔ 1 منٹ بھی نہیں ہوئی، سیکنڈوں میں ہوا۔ 10 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ، اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور 10 مرتبہ جو بندہ اس کو پڑھے، ایک محل اللہ پاک جنت میں عطا فرماتے ہیں، اور محل 2 کمرے 3 کمرے 4 کمرے کا نہیں ہوتا، کلومیٹروں میں کو ہوتا ہے، اور جنت کا محل اس کی تو کوئی انتہا نہیں بتا سکتا۔ تو روزانہ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار، 10 مرتبہ درود شریف، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ مشکل سے 2.25 منٹ کا یہ عمل ہے۔ قطرہ قطرہ دریا شبد، جن ٹینٹوؤں کے نیچے بڑا سا پتھر، اس کی سل بچھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں ایک ایک قطرہ ٹپکتا ہے، تو پانی جیسا لطیف قطرہ پتھر جیسی کثیف چیز کو اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، اس میں گڑھا کر دیتا ہے۔ تو اگر روزانہ تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے، اللہ ڈھیر سارا ذخیرہ جمع فرماتا ہے۔ تو آپ ڈٹ کے انشاءاللہ روزانہ، سفر ہو حضر ہو، صحت ہو بیماری ہو، موت ہو میت ہو، شادی ہو بیاہ ہو، ہر حال میں آپ کر سکتے ہیں۔ صف اول سے اٹھ کے آپ چلیں گے، جوتے پہننے کی جگہ تک یہ تینوں کی تینوں عمل پورے ہو جائیں گے، میرا تجربہ ہے۔ اتنا تو کریں انشاءاللہ، اس کے بعد اگلی ملاقاتوں میں آگے کے وظائف انشاءاللہ بتائیں، عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بہن ہے امیدہ خاتون، رفیق احمد کی اہلیہ، گنگیرو کی ہیں، بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ دوستو، اس مجمع کے اندر بھی کتنے بوڑھے، کتنے جوان، کتنے والدین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے۔ ہر ایک آدمی کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ تکلیفیں ہیں، درد ہیں، جوان بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ہیں، رشتے نہیں آ رہے، اللہ نیک سال رشتے جوڑے عطا فرمائے۔ جن بچے بچیوں کے نکاح ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ درمیان میں طرفین میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرمائے اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔